آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کو اللہ نے کامیاب کے لیے بھیجا۔ اور جب یہ دنیا کے اندر آیا تو اس کو یہ سمجھایا کہ تیرا ہر کام رونے سے بنے گا۔ ہاتھ پیر جتنے مار، اٹکیلیاں جتنی کر، اپنی ماں کو جتنا ہنس کے دکھا، تیرا کام نہیں بنے گا۔ جب تو رو کے دکھائے گا تیری ماں سوتے ہوئے اٹھ جائے گی، جب تو رو کے دکھائے گا تیری ماں برتن دھونے چھوڑ دے گی، جب تو رو کے دکھائے گا تیری ماں کپڑے دھونا چھوڑ دے گی، جب تو رو کے دکھائے گا تیری ماں کپاس سننا چھوڑ دے گی۔ تیرے رونے سے کام بنے گا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہ ماں کے پیٹ میں باہر آیا تو اس نے رونا شروع کیا، تو اس کی ماں نے تو دور کی بات، جتنے آس پاس کھڑے تھے سب نے کہا مولوی صاحب کو بلاؤ، اس بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے کان میں اذان دے تاکہ شہد چٹائے۔ اور اس کی ماں سے کہا جس کو ابھی تک اس کے پیدائش پر، اس کی ولادت کے وقت پسینے اس کے کپڑے گیلے تھے، اس کا اٹھ کے بیٹھ، اسے سینے سے لگا۔ تو ماں کی مامتا، ماں کی شفقت، ماں کا پیار اس کی اللہ کی رحمت میں بدلا، وہ ساری تکلیفیں چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اور پتہ اس کی تکلیف کیا تھی؟ اس کی ایک کے ٹوٹنے پر اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دے رہے تھے۔ اس کے قرانے پر، اس کے چیخنے پر اللہ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ فرمایا کون ہے؟ کہ میری امی۔ کیا کیا؟ کہ پورا حج میں نے اسے زمین پر پیر رکھنے نہیں دیا، اسے کندھے پر بٹھایا۔ تو مفسر قرآن ہو، قرآن کی تفسیر جانتے ہو، میرے بوجھ کو ہولا کر دو، ہلکا کر دو، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرائے۔ کہ سارا حج کرایا؟ کہ سارا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی، تیرے اعضاء اللہ نے سلامت کر دیے۔ تو ماں کے پیٹ میں لیٹا لیٹا جب کروٹ بدلنے لگا تو تیری کروٹ سے تیرے ہاتھ پاؤں جو آگے پیچھے ہوئے تیری ماں کے پیٹ میں چبھے، اور تیری ماں نے اوہ کا پورا حج کرانا، ابھی تو اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو اس تعلق کو اللہ نے رونے کے ساتھ جوڑا۔ اس نے ماں کی گود میں رو کے دکھایا، ماں نے کہا بھوک لگی۔ اس نے رو کے دکھایا، ماں سمجھ گئی پیشاب شلوار گیلی ہو گئی۔ اس نے رو کے دکھایا، ماں سمجھ گئی کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے، کسی مچھر نے کاٹا ہوگا، وہ جلدی سے تیل ملنے لگی۔ اس نے رو کے دکھایا، ماں سمجھی او ہو اسے گرمی لگی، اس نے اپنے دوپٹے کا پنکھا چلانے کے لیے بٹر کے پاس بھی نہ گئی، اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا جھالر بنایا، پنکھا جلنا شروع کر دیا۔ فرمایا بندہ جب میں ماں کی گود میں تیرے کام رونے پر بناؤں گا تو جب جوان ہوگا مجھے مصلے پر رو کے دکھانا، میں تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ آج ہمیں دنیا کا ہر کام کرنا آتا ہے،
لکڑی پر ہر قسم کی محنت کر کے ہر چیز بنا دی، لوہے پر محنت کر کے ہر چیز بنا دی، ہر چیز پر محنت کرنا آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مولا فرما رہے تھے نا کہ اللہ انسان سے کلام کر رہے ہیں، ہم نے رو کر نہ اپنے آپ کو انسان بنایا اور نہ اپنی محنت سے رو کر کسی کو نہ خود انسان بنے۔ میرا بیٹا اگر غلط حرکت کرے تو میں کہتا ہوں جانور جیسی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ تیرے اندر انسانیت نہیں ہے؟ آپ کا ملازم آپ کی دکان پر غلط کام کرے، آپ کے انسان کا بچہ بن، تو معلوم ہوا دنیا انسانوں کے لیے بنی، جانوروں کے لیے؟ تو کامیابی اس دنیا میں انسانوں کو ملے گی، جانوروں کو؟ اور کامیابی کا راستہ انسان بننے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ اب یہ غلامی کہاں ہے؟ مسجد میں، مدرسے میں، کسی مرکز میں، کسی انسان کے اندر؟ چلو چھوڑ دو مسجد مدرسہ، بازار میں کپڑا بیچنے والا اس کی دکان میں، جوتا بیچنے والا اس کی دکان میں، پرچون کا سامان بیچنے والا اس کی دکان میں، گوشت بیچنے والا اس کی دکان میں، یہ انسانیت ہے کہاں؟ آپ دیندار بندے کے پاس چلے جاؤ اور یوں کر کے ادھر کو دیکھو، یقین کرو آپ کے تھیلے میں وہ جو 2 نمبر مال ہے وہ ڈالے گا۔ اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں میں نے اسے دھوکہ دے کے 2 نمبر مال نہیں ڈالا، اس کے تھیلے میں اپنا ایمان ڈال دیا۔ اور کتنا بے وقوف ہے، اس ایمان کو شاپر کی 2 گانٹھوں سے گروں سے باندھ کر اور مضبوط کر دیا تاکہ میرا ایمان میرے تک واپس نہ آئے۔ یہ گھر ہی جا کے دیکھے کہ گندی سبزی لے کے آئے، میں اس آدمی کا ایمان لے کے آئے۔ تو کہاں تلاش کریں انسانیت؟ میں کہاں سے سفر کرتا، پروگرام کرتا سارے جماعت کے پروگرام تھے، چلو یہاں انسانیت تلاش کریں، ہو جاؤ۔ دوستو فکر کرو، آگے کا مسئلہ، ٹارگٹ ہمارا جنت ہے اور راستہ بڑا ناہموار سا۔ موت کی وقت کی سختی، غسل دینا، کفن پہننا، جنازہ جانا، قبر میں اتارنا، پھر لمبی نیند قبر کے اندر لیٹنا، پھر وحشت، پھر بچھو، پھر سانپ، پھر میدان محشر کی طرف جانا، پھر اللہ کے آگے کھڑا ہونا، پھر نام اعمال کا تلنا، پھر پروردگار عالم کے دربار سے ہاں نا کا انتظار کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں نا کے انتظار میں انسان اس سے اتنا خوف ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ تو اتنا بہنے لگ جائے گا کہ اس کے اندر کشتی چلنے لگ جائے گی۔ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ دکان والا کہہ رہے میں کامیاب، مکان والا کہہ رہے میں کامیاب، کارخانے والا کہہ رہے میں کامیاب، منسٹری کا عہدہ لینے والا کہہ رہے میں کامیاب، ایم پی ایم این اے بننے والا، میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بننے والا، ناظم بننے والا، مالدار کہہ رہے سارے کا سارے کامیاب ہیں۔ آؤ قرآن کریم کھول کے دیکھے 4 پارہ، پروردگار عالم تو کن کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ آؤ قرآن پاک کھول کے دیکھے 25واں پارہ، پروردگار عالم تو کن کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ 4 پارے میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اوے لوگوں، موت آئے گی، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امیر بھی مریں گے، غریب بھی مریں گے، مالدار بھی مریں گے، بنگلے والے بھی مریں گے، جھونپڑی والے بھی مریں گے، بھیک مانگنے والے بھی مریں گے، ڈالر پاؤنڈ والے بھی مریں گے، پاکستان والوں کو بھی موت آئے گی، مکہ مدینے والوں کو بھی موت آئے گی۔ الہ العالمین، پھر کیسے پتہ لگے گا کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جو دنیا کے اندر جو کر کے آیا، نیکی کر کے آیا، پورا بدلہ ملے گا، اور برائیاں کر کے آیا، گناہ کر کے آیا تو پورا بدلہ ملے گا۔ یا اللہ میں پوچھ رہا ہوں کامیاب کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جو نیکی کر کے آیا پورا بدلہ ملے گا، جو برائیاں کر کے آیا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ جی بتاؤ کامیاب کون ہے؟ فرمایا دنیا والو، تم دکان والے کو، مکان والے کو، جس کی بریانی جلدی بک جائے، جس کے پکوڑے جلدی بک جائے، جس کا شربت جب جلدی بک جائے، تم اسے کامیاب کہتے ہو۔ اللہ جل شانہ کل کو کامیاب کہہ رہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے چھڑا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اور میرے بندو غور سے سن لو، تمہارا رب کہہ رہا ہے وہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔
خبردار کسی امیر کو دیکھ کر، کسی پیسے والے کو دیکھ کر، کسی کے موبائل کی چمک کو، کسی کے ہاتھ کی گھڑی کو دیکھ کر، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی دیکھ کر خبردار یوں نہ کہنا کہ یہ مجھے مل جائے۔ اگلی بھی اللہ جل شانہ نے دنیا کی مذمت کر دی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ دنیا کے ذریعے تجھے کامیابی ملے گی؟ جس نے دنیا بنائی، دنیا بنانے والا، دنیا سجانے والا، ایک ایک چیز بنانے والا، پھول کی بتیاں بنانے والا، پھولوں کے اندر میں خوشبو پیدا کرنے والا، درخت کی ٹہنیاں پتے بنانے والا، جڑیں اس کے ساتھ اسے کھڑا کرنے والا، پہاڑ کالے گورے سفید رنگ کے بنانے والا، سات آسمان بنانے والا، چاند سورج ستارے بنانے والا، اس زمین کے اندر جتنے پھل، جتنے ترکاریاں، جتنے نفع، جتنے نقصان کی چیزیں جو بندے تجھے فائدہ دے نقصان دے، وہ بنانے والا کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ان کو دیکھ کر اس سے جینا لگانا، بنانے والا کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں، صرف دھوکے کا گھر ہے، یہ ایک خواب ہے، دیکھتا رہے، کوئی 1 گھنٹہ دیکھے گا، کوئی 5 گھنٹے دیکھے گا، آنکھ کھلے گی سارا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اے میرا بندہ، وہ آنکھ کھلے گی خواب ختم ہو جائے گا، یا آنکھ بند ہوگی تو دنیا کا خواب ختم ہو جائے گا۔ اگلا جہان ہے، قبر کا جہان ہے، موت کے وقت کا اسرائیل علیہ السلام کا سامنا کرنے کا جہان ہے۔ کرام الکاتبین جو تیرے نامہ اعمال کو اندر بھیجیں گے، ملکن کے نکیر تیرے پاس آ کے من ربک ما دینک من نبیک کا پوچھیں گے، اگلا جان ہے، اور بندے اس کی تیاری کر، بتا میرے پاس کیا لے کے آیا ہے۔ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، صبح نکلا شام کو آیا، اپنے چہروں کی آپ حالت دیکھیے، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو پھٹا دیکھیے، اپنے پیروں کی ایڑیوں کو پھٹا دیکھیے، اپنے چہرے کی حالت کو دیکھیے۔ گورے چٹے خدا نے پیدا کیے تھے، گردن پر کوئی کالا نشان نہیں تھا، ہاتھ پر کالا نشان نہیں تھا، کوئی میل نہیں تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے صاف صاف ہاتھ پیدا کیے تھے، اور ہاتھ تو دور کی بات، تیرے پاؤں کی ایڑیاں اللہ نے ایسی پیاری بنائی تھی کہ محبت میں آ کے کبھی تیری ماں چومتی تھی، کبھی تیرا باپ چومتا تھا۔ لیکن بندے، جس کو میں نے کہا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جال ہے، جس کو میں نے کہا ہے دنیا کسی کی نہیں بنتی، تو نے اس کے پیچھے لگ کر اپنا رنگ بھی ختم کر دیا، اپنی نسل بھی ختم کر دی، اپنا ڈھنگ بھی ختم کر دیا۔ تجھے لوگوں نے سفید کپڑے میں کفن دے دیا، تجھے مشک کی دھونی دے دی، تجھے گلاب کے پھولوں کی پتیاں دے دی، تجھے مشک و عنبر لگا دیا، لوگ سمجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی میں گناہ کر کے آیا، اور تو لٹھے کے کفن میں بھی لیٹ کر لپٹ کر، خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ صبح صبح حمام میں بیٹھ کر شیشے کے آگے کھڑے ہو کر داڑھی کٹاتے ہو، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، یوں کر کے ہاتھ رگڑ کے کہتے ہو یہاں سے باہر رہ گئے، یہاں سے باہر رہ گئے۔ شیشہ تجھے کہہ رہا اچھا لگ رہا ہے، چہرہ بنانے والا کہہ رہا ہے گندا لگ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، بیٹی دوپٹہ اتار کر لالی پاؤڈر سرخی لگا کے شیشے کے آگے کھڑی ہو رہی ہے، کہہ رہی کیسی لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہے۔ تیرا معیار یہ 10 روپے کی سرخی، 10 روپے کا پاؤڈر لگا کر اپنے آپ کو اچھا کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے کچھ دنیا کے اندر لوگ آئے تھے جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہاں اچھا نہیں لگ رہے، بلکہ میدانوں میں گردنیں کٹا کے کہتے تھے ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ نیزے کی اینیوں پر ابھی صحیح بتلا رہا ہے کہ آج حضرت حسین کی ولادت کا دن ہے۔ کون میرے عزیزو، اللہ اکبر، تو حجام اور نائی کی دکان پر فشل کرا کے کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تو اپنے نوشہر و فیروز والوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے۔ حسین نیزے کی اینی پہ چڑھ کر، نیزے کی نوک پہ چڑھ کر، تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے ساری نانے کی امت کو پوچھ رہا تھا بتاؤ اس وقت تمہیں حسین کیسا لگ رہا ہے۔ سیدہ سمیہ کے سینے سے آپ کی ٹانگوں سے خون نکل رہا تھا، بتا رہی تھی او کملی والے کی امت بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اندر
جب ابو جہل نے یوں کر کے 2 سریے مار دیے اور ساری آنکھوں کے ڈیلے پھوڑ کر خون نکال دیا، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی کی امت سے کہہ رہی تھی بتاؤ اس وقت میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بلال چمڑے ادھڑوا کر کہہ رہا تھا میں کیسے لگ رہا ہوں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے 11 ٹکڑے کروا کے کہہ رہا تھا میں کیسے لگ رہا ہوں؟ احد کے اندر میرے عزیزو صحابہ میدان کے اندر اللہ کی توحید کا نعرہ لگا کے کہہ رہے تھے میں کیسے لگ رہے ہیں۔ احد کے اندر صحابہ اکرام اپنے ٹکڑے کروا کے بتلا رہے تھے میں کیسے لگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں جب زخموں سے چکنا چور ہو کے آئے تو پاک پیغمبر کے پیر کے تلوے پر اپنا چہرہ رگڑ کے کہہ رہے تھے کیسے لگ رہے؟ کملی والا مسکرا کے کہہ رہا تھا بتاؤں کیسے لگ رہے ہو؟ عرشوں پہ خدا کو اچھے لگ رہے ہو، فرشوں پہ مصطفیٰ کو اچھے لگ رہے ہو۔ نہ اولاد کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ کنبے کی پرواہ، نہ بیٹوں کی پرواہ، نہ بیٹیوں کی پرواہ۔ یوں نہیں کہا بیٹی کیا کہے گی، یوں نہیں کہا رشتہ دار کیا کہیں گے، کہنے لگے فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، اگر اسے اچھے لگ گئے اور تجھے اچھے لگ گئے دنیا کے ناکام ہو گیا، لیکن میں آخری سانس لیتا ہوا تیرے قدموں میں سر رکھ کے کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سارے غلام رسول بیٹھے تھے، کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے جا کے مسجدوں میں اذانیں دینی تھی؟ کیا صبح جا کے انہوں نے بچوں کو پڑھانا تھا؟ کیا انہوں نے مسجدوں کے اندر جا کے امامت کرنی تھی؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو ایک رات اپنے رب کو نہیں دیتے وہ دسترخوان پر خدا کی نعمتیں مانگتے، کیوں نہیں انہیں شرم آتی؟ جنہوں نے آج 5 نمازوں کا سجدہ نہ کیا سجدے کے باغی بن گئے، انہیں جھولی پھیلا کر خدا سے اولاد مانگتے، حیا کیوں نہیں آتا؟ جنہوں نے ساری رات موبائل کی بے حیائی میں گزار دی وہ صبح اٹھ کر خدا سے ناشتہ کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ لوگ ہم نے اسے دیا کیا جو اس سے نہ ملنے کا ہم گلہ کر رہے ہیں؟ ہم نے دیا رزق، اس نے دیا شکر ادا ہم نے نہ کیا، پیشانی اس نے دی سجدہ ہم نے نہ کیا، اللہ نے ہاتھ پیر میں دیے شکر ادا نہ کیا۔ اور لوگوں سید عبد الرحمن ڈنگرا صاحب دامت و فیوزم جو اپنے علاقے کے اندر الحمدللہ اسلامی طریقہ اللہ اکبر جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا بہترین سے بہترین انداز کے اندر نکھار پیدا کر رہا ہے، اللہ اس کے حوصلے کو، اس کے تقوی کو، اللہ اس کے کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب سے جس کو ہمدردی ہے بلند آواز سے کہے آمین۔ اور جو جا کے واپس آ گئے، جو آ کے چلے گئے، اللہ پاک ان کا یہاں وقت دینا اپنے خزانہ خاص سے اللہ انہیں خزانہ خاص سے اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آپ بھی غلام رسول ہو، میں بھی غلام رسول ہو۔ ایک عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور چلو اس بات کو تو بعد میں کروں گا، اور میرے عزیزو اللہ اکبر میں پچھلے مہینے میرے عزیزو ملک شام میں گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ مجھے جانا ہوا، اندر کا دروازہ کھول دیا گیا، ہم نیچے اترے، سیدنا بلال حبشی کی خاص قبر کے پاس جا کر میں نے یوں کر کے بلال حبشی کی قبر کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے ایسا لگا بلال نے مجھے یوں کر کے دھکا دیا، میں نے کہا بلال، کہنے لگے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام رسول ہوں۔ اور کون ہے؟ میں نے کہا عاشق رسول ہوں۔ اور کون ہے؟ میں ختم نبوت کا چوکیدار ہوں۔ اور کون ہے؟ پاکستان میں تمہاری عزت کا دفاع کرتا ہوں۔ کہا اچھا غلام رسول ہیں، ختم نبوت کا مجاہد ہے، نفاذ شریعت پر کام کرنے والا ہے۔ میں نے کہا جی اللہ اکبر۔ مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محسوس ہوا، کہنے لگے تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی کو پردے کا پتہ ہے؟ میرا سر جھک گیا۔ تیری ماں کے سر پہ چادر ہے؟ میرا سر جھک گیا۔ کیا تمہارے اسکولوں کے اندر، کیا تمہارے کالجوں کے اندر دوپٹے برقعے کا کلچر ہے؟ میرا سر جھک گیا۔ کہ سارے نوشہروں والوں نے حرام کھانا چھوڑ دیا؟ میرا سر جھک گیا۔ کہ گوشت کو پانی لگانا چھوڑ دیا؟ میرا سر جھک گیا۔ اللہ اکبر، سکرین کے فروٹوں کو انجیکشن لگانے چھوڑ دیے؟ میرا سر جھک گیا۔ 1 نمبر کا شربت 2 نمبروں کے لوگوں نے بیچنا چھوڑ دیا؟ میرا سر جھک گیا۔ فرمایا کیا بتا، کپڑے والے نے پورا پیمانہ اپنا شروع کر دیا؟ میرا سر جھک گیا۔ کہ جوتی والے نے صحیح چمڑا دینا شروع کر دیا؟ میرا سر جھک گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ درزی نے جتنا کپڑا بنایا تیرا جوڑا بنایا، اس جوڑے کی سلائی دی، باقی بچا کپڑا اس نے ٹاکی بنا کر کس کی اجازت سے استعمال کیا؟ کہ حلال حرام کا فکر ہو گیا؟ میرا سر جھک گیا۔ فرمایا بیٹے
پھر آج فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ قیامت کے دن حضور کوثر کے پاس، حضور کے حوض کوثر پر ہوگا۔ تو بھی اپنی غلامی لے کے آ جانا، میں بھی اپنی غلامی لے کے آ جاؤں گا۔ سرکار پوچھیں گے یہ کون ہے؟ میں کہوں گا انہوں نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن نہ پڑھا۔ اور پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہوں گا میں تیرا بلال ہوں جس نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے قرآن سنایا۔ رب کعبہ کی قسم تو بھی غلام رسول ہے، تو بھی آ جانا، میں بھی آ جاؤں گا۔ اگر اشارہ تیری طرف ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر اشارہ میری طرف ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ غلامی یہ نہیں کہ تیرا یار کے تو آقا کا غلام ہے، تیری جماعت کے آقا کا غلام ہے، تیری تحقیق کے آقا کا غلام ہے، اور جس کی غلامی کر رہا ہے وہ قیامت کے دن وہ کہہ دے یہ میرا غلام ہے۔ معراج کی رات کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میرے عزیزو معراج کا مہینہ نہیں، لیکن اعزاز جو امت کو ملا، نبی کو ملا سو ملا۔ اللہ اکبر۔ امت کو کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا نبی کیا بات ہے، اکھڑا اکھڑا لگ رہا ہے، مرجایا مرجایا لگ رہا ہے، تجھے اپنے مقام کا نہیں پتا، میں نے تجھے جوتے سمیت عرش مولا پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب بھی آپ پریشان ہو کہ جی اللہ اپنے لیے نہیں، تو نے مجھے وہ دہا کے چہرے والا بنایا، یاسین کے دندان والا بنایا، ما زاغ البصر کے نین والا بنایا، اللہ اکبر، واللیل کی زلفوں والا بنایا، مزمل مدثر کی چادر والا بنایا۔ لیکن اللہ مجھے اپنی ذات سے کوئی گلہ نہیں کہ تیری ذات سے اپنے بارے میں گلہ کروں، لیکن امت کے بارے میں مجھے تیرے سے گلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب امت کے بارے میں بتا میرے سے کیا گلہ ہے؟ کیا میں نے آخری امت نہیں بنایا؟ کیا میں نے امت کی سردار نہیں بنایا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کہ لوگوں پچھلی امتوں میں لوگ نماز کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے، میں نے پوری روئی زمین کو تیری امت کے لیے سجدہ گاہ نہیں بنایا۔ کہ اللہ ساری باتیں ٹھیک ہے، پہلے یہ بتا پچھلی امتوں کے قد بڑے کیوں کیا، میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ کسی کے 60 ہاتھ قد، 125 فٹ کا قد، میرا قد کیوں چھوٹا کیا میری امت کا؟ فرمایا مجھے پتا تیری امت کمزور تھی، تیری امت کمزور ہے۔ محبوبہ جس کا قدم نے 125 فٹ بنایا، بتا اسے کپڑا کتنا لگتا ہوگا، اسے بھوک لگتی ہوگی کتنی روٹیاں کھاتا ہوگا، محبوبہ اسے پیاس لگتی ہوگی کتنے ڈرم پانی کے پیتا ہوگا۔ میں نے تیری امت پر رحم کھایا، گرمی میں، سردی میں، دھند میں، بارش میں، اتنی مشقت کہاں سے کرے گی؟ میں نے 5 فٹ کا قد کر دیا، 4 میٹر کا کپڑا لگے گا، میں نے اتنا سمیدہ بنا دیا، 2 نہیں 3 روٹیاں کھا لے گا، یہ میرا احسان ہے۔ اگر میں بڑے قد بنا دیتا تو یہ امت کہاں سے محنت کرتی؟ میرے پر بوجھ ہی کم ڈالا، اس لیے کہ تیری امت ہے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ پھر یہ بات بتا کہ قد تو چھوٹا کر دیا، پچھلی امتیں طاقتور تھی، کھجور کے درخت کو اٹھا کے پھینک دیتی، ہاتھ پہاڑوں میں مارتی، سوراخ کر دیتی، اس امت تھوڑا سا کام کرے تھک جاتی ہے۔ فرمایا محبوبہ اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ حکمت کون سی؟ کہ پہلی امتوں کے قد بڑے کیے، انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے، کوئی انا ربکم العالی کہنے لگ گیا، کوئی اپنے آپ کو سجدے کرانے لگ گیا۔ تیری امت کا میں نے چھوٹا قد اس لیے کر دیا اور طاقت میں اس لیے کمزور کر دیا تاکہ یہ اپنی طاقت کے چکر میں رہ کر میری خدائی کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ پھر آپ مجھے یہ بتلائیے، پروردگار عالم مجھے آپ یہ بتلائیے کہ سب کی امت پہلے آ گئی، میری امت بعد میں کیوں آئی؟ فرمایا آدم کو ماننے والے قبروں میں پڑے، ابراہیم کو ماننے والے قبروں میں پڑے، اسماعیل کو ماننے والے قبروں میں پڑے، نوح کو ماننے والے قبروں میں پڑے، اتنی دیر سے جنت کا انتظار کر رہے۔ محبوبہ محبوبہ میں نے تیری امت کو اللہ اکبر سب سے آخر میں بھیجا تاکہ انہیں مرنے کے بعد قبر میں جا کر جنت کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ لیٹنے کی دیر ہے، آنکھ بند کریں گے، میں کہوں گا اٹھ جاؤ، اللہ اکبر، کوئی 50 سال سے سوئے گا، کوئی 200 سال سے، کوئی 1400 سال سے سوئے گا۔ کہوں گا بتا میرا بندہ کتنا سویا؟ کہ یا اللہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، میں اتنا سویا، عصر کی نماز پڑھ کے سویا تھا، مغرب میں دوبارہ اٹھا دیا گیا۔ یہ بھی میرا احسان ہے کہ تیری امت کو جنت کے اندر جانے میں دیر قبر کے اندر زیادہ دیر نہ رہنا پڑے۔ حضور کے چہرے پر جب مسکراہٹ آئی، اللہ اکبر، جب واپس میرے عزیز و زمین پر تشریف لانے لگے، پہلے آسمان پہ جناب آدم علیہ السلام ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ آدم کیا بات ہے؟
جاتے ہوئے بھی راستہ روکا، آتے ہوئے بھی راستہ روکا، کہ پہلے بتا اللہ نے تجھے کیا کیا دیا اور آپ کی امت کو کیا دیا، یہ دیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ دیا۔ آدم علیہ السلام مسکرانے لگے کہ پھر محبوبہ میری طرف سے بھی تحفہ لے جا۔ کیا تحفہ؟ اتنے اعزاز والی، اتنی بختوں والی، اتنی کرموں والی امت کو جا کے کہہ دینا کہ بابا آدم تمہیں سلام کہہ رہا ہے، کہہ دو علیکم السلام۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے محبوب ایک بات بتاؤں، اپنی امت کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا اور کہنا چار چیزیں اللہ نے میں آدم کو عطا نہیں فرمائی جو تیری امت کو اللہ نے دے دی۔ میں نسل انسانی کا باپ ہو کر چار چیزیں خدا سے نہ لے سکا جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، آپ کی امت کو دے دی۔ کیا چیز؟ کہ میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، ایک مرتبہ جنت میں چلی گئی دوبارہ نکالی نہیں جائے گی۔ فرمایا میرے سے غلطی ہوئی، لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت کپڑے اتار کے گناہ کرے گی، کبھی دوسروں کے سامنے اسے ننگا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، میری بیوی کو میرے سے جدا کر دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی لیکن میاں بیوی میں خدا کی طرف سے جدائی کا حکم نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام ہنس کے کہنے لگے فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے توبہ کے لیے میدان عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر مجھے توبہ کے لیے اللہ اکبر مینا کے اندر جانا پڑا، میں 40 سال تک میدان عرفات تلاش کرتا رہا، میں پھر وہاں پہنچا، پھر قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور سونے تیری امت کا کیا کہنا، تیری امت کی بلندی کیا، تیری امت کی شان کیا، میرے سے لغزش ہو، مجھے توبہ کرنے کے لیے میدان عرفات میں جانا پڑے، جا اپنی امت کو کہہ دینا جس جگہ گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے کہہ دے گی معاف کر دے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہی اللہ تیری امت کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جو تحفہ آدم علیہ السلام کو نہ ملا اس امت کو ملا، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے مولا کچھ نہیں میرے پاس، اللہ اکبر، اتنا بڑا اعزاز اس امت کو ملا، اتنا بڑا وقار اس امت کو ملا، اتنا بڑا شان امت کو ملا، شان امت کا بڑا شانوں والا نبی عطا فرما دیا گیا، جس کے چہرے کو دیکھ کے جنت کے دروازے کھولے گا، جس کے دو آنسوؤں کو دیکھ کے ساری کائنات کی لوگوں کی بخشش کرے گا۔ فرمایا محبوبہ قیامت کے دن اپنی امت کو کہہ دے فکر نہ کرنا، اللہ کیا کروں کیا کرے گا۔ فرمایا جب امت جہنم کی طرف جانے لگے میری طرف آ جانا، یا اللہ میں کیا کروں، فرمایا اپنی جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جانا، اللہ اس سے کیا ہوگا، فرمایا جھولی پھیلا کے تو دکھا دینا، جنت کے دروازے تیرا خدا کھول دے گا۔ آج اس مختصر وقت کے اندر یہ آخری نشست کا آخری بیان ہے، آخری گفتگو ہے میرے عزیزو، ایک سوچ ایک فکر جو ابھی قائد سندھ کا بیٹا، اللہ اکبر، شہید ختم نبوت کا بیٹا، شہید میرے عزیزو عظمت قرآن کا بیٹا، شہید ناموس صحابہ کا بیٹا، اللہ اکبر، ڈاکٹر خالد مولانا، اللہ اکبر، مفسر قرآن ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ڈاکٹر راشد محمود سمرو، جو آپ کے سامنے اللہ اکبر باطل کے سامنے ایک پہاڑ بن کے کھڑا ہوا ہے، آپ کو ایک پیغام دے کے گیا کہ او لوگوں قرآن کے لیے لڑنا پڑے، ڈٹنا پڑے، سینے میں گولی کھا کر سینہ چھلنی کرانا پڑے، خبردار ہم تو ہیں شہیدوں کے وارث، ہم تو ہیں شہیدوں کی نسل۔ باب طیات کے اندر اللہ اکبر خدا کو یاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اگر خدا نے زندگی رہی مساجد کے تحفظ میں، مدارس دینیہ کے تحفظ میں، ختم نبوت کی چوکیداری میں، صحابہ کی عظمت کے دفاع میں، ملک پاکستان کی بقا میں، قادیانیوں کا فتنہ پوری دنیا سے ختم کرنے میں، اللہ اکبر، ہم ایک بھائی نہیں، ہم سارے بھائیوں کو، پورے خاندان کو اللہ کی قسم نیزے کی نوک پہ چڑھنا پڑا تو ہنس کے نیزے کی نوک پہ چڑھیں گے اور تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں حرمت رسول پر قربان ہو جانا، عزت رسول پر قربان ہو جانا،
جانا, ختم نبوت کی چوکیداری پر قربان ہو جانا. اس لیے اللہ نے ہمیں ایک ہیرا دیا, ایک تحفہ دیا, وقت کا مجدد دیا, وقت کا ابدال دیا, وقت کا غوث دیا, قطب الاقطاب دیا, ولی کامل دیا. اللہ اکبر. جس کو دنیا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے نام سے جانتی ہے, اور لوگوں مرد قلندر دن رات صبح شام اپنی روٹی پانی کی پرواہ کیے بغیر, بھوک کی پرواہ کیے بغیر, کبھی روڈوں پر, کبھی کنٹینروں پر, کبھی مسجدوں پر, کبھی بخاری شریف کھول کر, کبھی خدا کا قرآن کھول کر تمہیں یہی پیغام دے رہا ہے, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. آ جاؤ میدان کے اندر اترو, اپنے قائدین کی آواز پر لبیک ہو. 23 مارچ ہو یا 13 ہو, 23 مارچ ہو یا 23 مارچ ہو یا 33 مارچ ہو, 23 مارچ ہو یا 3 مارچ ہو, اپنے قائد کو کہہ دے بات 23 مارچ کی نہ کر, ہر دل کی کر, ہر ہفتے کی کر, ہر مہینے کی کر, ہر گھنٹے کی کر, ہر لمحے کی کر. رات کو بلائے گا رات کو آئیں گے, دل کو بلائے گا دل پر آئیں گے, اور آوازیں بلند کہیں گے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. آج میرے عزیزو تم 4 ہو یا 4000 ہو, اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دو انشاءاللہ جب تک سانسوں میں جیب سینے میں, جب تک دل دھڑکتا رہا, سانسوں میں جسم میں جان باقی رہی, انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا میرے عزیزو نمائندگی ہوتی رہے گی پوری دنیا کے اندر قائد جمعیت کا اور قائد سندھ راشد محمود سورو کا. انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے مال میں, جان میں, اولاد میں قربانی دینے کے لیے سب سے اول آئیں گے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ بات اسلام آباد کی نہیں, بات تختہ دار کی ہے, قائد سندھ, بات اسلام آباد کی نہیں. آپ ہمیں اسلام آباد میں بلاؤ تب بھی حاضر ہے, آپ ہمیں ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ بلاؤ تب بھی حاضر ہے. بتاؤ قربانیاں دو گے, مال پیش کرو گے, اولاد کے نذرانے دو گے, زندگیوں کے نذرانے دو گے؟ پھر میرے ساتھ بلند آواز سے مل کے کہ نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, قائد جمعیت قائد سندھ ڈاکٹر راشد خالد محمود سمرو, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالرحمان صاحب ڈنگراج. ساتھ دو گے اپنی قیادت کا, تحصیل لیول پر, ضلع لیول پر, صوبے لیول پر, ملک پاکستان لیول پر, ساتھ دو گے اپنی قیادت کا. جہاں بلائے جائیں گے انشاءاللہ, دن میں بلائیں تب بھی جاؤ گے, رات کے اندھیرے میں بلایا جائے تب بھی جاؤ گے, اپنے قائد کے آواز پر لبیک کہو گے. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. علماء, شعراء, خطباء, واعظین, مبلغین اور مفسرین, محدثین اور اللہ اکبر بڑے بڑے اللہ والے یہاں آ کر اپنے ایمان افروز بیان کر کے گئے ہیں. اللہ پاک ان کے ایمان افروز بیان میں اتنی ترقی عطا فرمائے کہ سننے والا عمل کی نیت سے تیار ہو جائے. اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کا مکالا کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, غلطی کوتاہیوں سے گزر فرما, رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما. اللہ جنہوں نے انتظامات میں حصہ لیا, مالی طور پر, جانی طور پر اور دعا کے طور پر, مدرسوں میں, مسجدوں میں, یا اللہ اپنے اپنے پروگراموں میں اس پروگرام کی مرکزی پروگرام کی قیادت کے لیے, کامیابی کے لیے دعا کی گئی. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اللہ مولانا عبدالرحمان ڈنگراج صاحب کی عمر عمل زندگی برکت عطا فرما. اس ذوف کے عالم میں اللہ اکبر باطل کے منہ پر ہر دور کے اندر تماچے مارتا نظر آیا اور باطل کا مقابلہ کرتا نظر آیا. اللہ ان کی قیادت میں اور ہمت نصیب فرما, انہیں اور حوصلہ عطا فرما اور جوان مردی طاقت نصیب فرما. یا اللہ شہر و فیروز کی سطح پر رہی پورے دنیا کی سطح پر اللہ انہیں حق کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی ان کی دعاؤں, عطاؤں, وفاؤں کا, ان کے کاموں کا, ان کی مشقتوں کا حصہ بنا دے. اللہ نے شہر و فیروز میں ہر فرد کو نمازی بنا دے, ہر فرد کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اللہ اس کی سعادت بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری مخلوق پر صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جو حکومت کے اندر ہو رہا ہے اللہ سے ہمارا چھٹکارا ہمیں نصیب فرما. باطل سے اللہ ہمارا پیچھے چھڑا, حق والوں کو اللہ
اللہ آگے لے کے آ، اقتدار کی کرسیاں حق والوں کے حوالے کر دے، اسمبلی حق والوں کے حوالے کر دے، تاکہ اسمبلیوں کے اندر تیرے ملک کے اندر بیٹھ کر تیری توحید، تیرے نبی کی رسالت کے پلیرے بلند کر سکیں، قرآن کا نفاذ عام کر سکیں، شریعت متحدہ کی پاسداری کرا سکیں۔ اللہ جس طرح افغانستان کے اندر اسلامی قانون نافذ ہو چکا ہے، اے اللہ اللہ والوں کو آگے کر دے، ہمارے قائد کو آگے کر دے، تاکہ ملک پاکستان میں بھی اسلامی قانون نافذ ہو جائے، ملک پاکستان میں بھی یا اللہ میری مرضی میرے جسم کا نعرہ ختم ہو جائے، دوپٹے کی عزت کا کلچر یا اللہ عام ہو جائے، مسلمانوں سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں اسلام زندہ باد کا نعرہ بلند ہو جائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آنے والوں کا آنا قبول فرما، منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے سب کی دعا قبول فرما۔ ہمارا بھائی عطا اللہ بیمار رہتا، اللہ صحت عطا فرما، ان کی ہمشیرہ کی شادی خیر و عافیت کے ساتھ اللہ اس کے نصیب جگہ۔ بھائی عبدالرو دل کی بیماری میں اللہ صحت عطا فرما، ان کی والدہ بیمار ہے، بڑا پیار شفقت کرتی ہیں، اللہ صحت عطا فرما۔ مولانا عبد الرحمن، ان کے بچے، ان کے گھر والے، اے اللہ ان کے متعلقین محبین، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے